بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایات آپ پر برس رہی ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روز بروز آپ تک کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، اور اس سلسلے میں ہم مختلف کیٹیگریز کو کھولتے رہتے ہیں، کھوجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اپنی ہر ویڈیو کے شروعات میں ہم یاد دہانی کے طور پر آپ کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور پھر بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی آج کی ویڈیو کا عنوان ہم نے آپ ہی کے بھیجے گئے ایک سوال پر رکھا ہے۔ ہمارے ہی ایک سبسکرائبر نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ سوال بھیجا کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، اور اگر پہلا خامن فوت ہو گیا ہے تو جنت میں بیوی کس کے ساتھ رہے گی۔ یہ سوال ہمارے لیے بھی نہایت ہی یونیک اور ان یوزول تھا، چنانچہ ہم نے اس پر تھوڑی ریسرچ کی، اور آج اپنی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب قرآن، سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، یہاں ایک بات ضرور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو سوال اٹھانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو انسانی ذہن کو وسعت بخشتا ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رب کریم ایک دعوے کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ اس کی پہلی سورت کی آیت ملاحظہ کیجئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ اپنے ذہن کے، اپنے تخیل اور سوچ کے گھوڑے دوڑاؤ، سوالات اٹھاؤ، اور تمہیں ہر سوال کا جواب یہیں سے ملے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس چیز پر کامل یقین ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس قدر مکمل کہ انسانوں کے حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق بھی اس دین نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ عورت کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ خواتین و حضرات، اب آتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ ان کے اچھے اعمال کا اجر ان کو جنت میں کیا دیا جائے گا؟ اس کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی جا بجا انعامات کا ذکر ہے۔ ان انعامات کو ہم حدیثوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں ان کے اشارے ملتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے۔ وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے یہ فکر کو دعوت دیتی ہے کہ
کہ یہاں داہنے ہاتھ والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ ایک حدیث میں جس کا اشارہ ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا. یعنی یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرمیشن سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا. ہر ذی روح کو صرف اور صرف اس کے اعمال کے بدلے میں جزا اور سزا دی جائے گی. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی. قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمان الہی ہے داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ واضح اشارات دے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر زندگی گزاریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دنیاوی پارٹنرز کے ساتھ رکھے گا. جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے. جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ جنتی خواتین خود پسند کریں گی کہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں. وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی. اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں. خواتین حضرات، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا. مردوں کو تو ہم سب جانتے ہیں حوریں ملیں گی، تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے. یہاں اس اشارے کو سمجھنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ظاہری کپڑا ہوتا ہے وہ چمکدار اور اچھا ہوتا ہے، جبکہ اندر کی طرف جو کپڑا لگایا جاتا ہے وہ عموماً سستا ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے فہم کی سطح پر اتر کر یہ بات سمجھائی کہ جنتی حور اور دنیا میں جو نیک عورت ہے اس میں کیسے درجہ بندی کی جائے گی، اس میں سے کون افضل ہے. دوستو، یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے. جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے. جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی. عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے.
وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ بے شک سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دوستو، یہ ان سوالات کا جواب تھا کہ جنت میں اگر مرد کو حوریں ملیں گی تو جو نیک عورتیں جنت میں داخل کیے جائیں گی وہ اپنی اگر پسند رکھیں گی تو دنیاوی شوہروں کے ساتھ ان کا ساتھ بنا دیا جائے گا، انہیں انہی کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں ان کے باوجود ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعام کرے گا کہ وہ جس شوہر کے ساتھ جنت میں رہنا چاہیں گی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کاوش، جس میں ہم ریسرچ کر کے تلاش کر کے ان سوالات کو جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سوالات اٹھانا نہ صرف انسان کا بنیادی حق ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے، تب کہیں جا کے وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوتا ہے، تب کہیں جا کے وہ نائب اللہ فی الارض بنتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا خلیفہ بنتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے تمام سوالات آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھجوا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ ہی کے سوالات سے ترتیب دے کر ہم اپنی اگلی ویڈیوز کو ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں اور پھر بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جایا کرے۔ انشاءاللہ کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔